السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 سے 129 تک پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 123 ہے، واتقوا، اور تم سب ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، عدل، اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعوہا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا، امام۔ قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، قال، فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثابۃً، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَہِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم کو، وَإِسماعیل، اور اسماعیل کو، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیہ، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکاع، اور رکوع کرنے والوں، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمنا، جو ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، اس نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فأمتعہ، تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، میں کھینچ لاؤں گا اسے، الی عذاب النار، عذاب کی طرف آگ کے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع، بلند کر رہے تھے، ابراہیم، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل بھی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، انکا، بے شک، انت، تو، السمیع العلیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا ہمیں، مسلمین، دونوں کو فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتاً، ایک گروہ، مسلماتاً، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، وارنا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب، اور تو متوجہ ہو، علینا، ہم پر، انکا، انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں،
رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُوهُمْ اور وہ انہیں تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرے انہیں، انکا بے شک، انت العزیز الحکیم تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیں۔ آیت نمبر 123 ہے، یقبالو، قوف با لام، تنفعوہا نون فا عین۔ آیت نمبر 124 ہے، بکلماتن، کاف لام میم، جائلوکا، جیم عین لام۔ آیت نمبر 125 ہے، وَعَہِدْنَا، عین ہا دال، طاہرہ، طا ہا را، عاکفین، عین قاف فا، والرکائی، را کاف عین۔ آیت نمبر 126 ہے، بالادن، با لام دال، وارزق، را زا قاف، الثمراتی، سا میم را، فَأُمَتِّعُوہُ، میم تا عین۔ آیت نمبر 127 ہے، یرفع، را فا عین، السمیع، سین میم عین۔ آیت نمبر 128 ہے، وَجْعَلْنَا، جیم عین لام، وَعَارِنَا، را حمزہ یا، وَتُب، تا با واو۔ اور آیت نمبر 129 کا روٹ ورڈ دیکھیں، وَبْعَثْ، با عین سا، آیاتی کا، الف یا تا، یعلموہم، عین لام میم، والحکمت، ہا قاف میم، وَیُزَکِّیہم، زا قاف یا۔ الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ کوشش کیجئے گا کہ آج کے سبق میں جو آیات ہیں ان کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز آیت نمبر 123 سے کریں گے، اور آیت نمبر 123 جو ہے وہ پچھلا سبق ہے، اسی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے آیت نمبر 122 میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی تھی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اب یہاں پر آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سب ڈرو، اس دن سے نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آیت 124 سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں۔ اگر ایک دفعہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پورا قرآن سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ بار بار جو قصہ آئے گا بنی اسرائیل کون تھے، کیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، اور پھر وہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل تک کیسے پہنچی تھی۔ یہ سٹوری آپ اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 18 رکوع میں بات مجموعی طور پر سابقہ امت مسلمہ تھی، یعنی بنی اسرائیل ان کی جانب ہے۔ ابتدائی 4 رکوع اگرچہ عمومی نوعیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں بھی یہود کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کے ابتدائی 2 آیات تک ان 10 رکوع میں ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ ہے۔ الغرض ایک جگہ اہل ایمان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی ہے اس میں تذکرہ۔
تو اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا تھا، جس سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 برس کا فاصلہ ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی تھی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلتا رہا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف سبھی نبی بنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی بنو قطورہ کے نام سے تھی، یہ آپ کی تیسری بیوی تھی۔ انہی میں سے بنی مدین یا بنی مدیان تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ ٹوٹا رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت کے بعد امامت جو تھی موجودہ امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے مابین جو قدریں مشترک تھیں، جو ایک جیسی قدریں تھیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور یہ دوسری نسل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ یہاں 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک کی ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، اس کا اصل مضمون جو ہے وہ تحویل کعبہ ہی ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ اس نے کہا اور میری اولاد سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی نسل کے بارے میں سوال پر فرمایا گیا کہ میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھی راہ پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنا پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہوگا وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اور آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور تم سب پکڑو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جاتی رہتی تھی ان کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔
بیت اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد اسی کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں اس گھر کو پاک رکھو اور طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر پاکیزگی سے مراد دونوں طرح کی پاکیزگی ہے، یعنی ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی۔ ظاہری صفائی سے مراد یعنی وہاں پر جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں وہ صاف ستھری جگہ ہو، گندگی نہ ہو، اور باطنی صفائی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر توحید کا چرچا ہو۔ آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا اور تو رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، اور جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس نے فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے تھوڑا سا، اور پھر میں کھینچ لاؤں گا اسے عذاب کی طرف آگ کے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا انہیں آہستہ آہستہ لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ باپ بیٹا دونوں خانہ کعبہ تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو کہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یہی ہے جو مکہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کم و بیش 4000 برس کے دوران روئے زمین پر کوئی مسجد ہی تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور چونکہ یہ ایک ایسی وادی میں تھا جو سیلاب کا راستہ تھی، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا۔ سورۃ حج میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آئے گا، انشاءاللہ وہاں ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 سال تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں دعا بھی کیا کر رہے تھے کہ انک انت السمیع العلیم، کہ یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب اور تو بنا ہمیں دونوں کو فرما بردار اپنے لیے، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ فرما بردار بنا اپنے لیے، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور تو متوجہ ہو ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتائیے۔ اے ہمارے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے،
اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما کہ اے اللہ یقیناً تو ہی ہے جو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 129 میں بھی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور تو بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ پاک کرے انہیں، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری اس نسل میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، کہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا بہت آسان کام تھا، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا، پھر اسے دلوں میں بٹھانا اصل مقصد تھا۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ انہیں پاک کرنے ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کریں، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔